بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خوشی ہو، دولت ہو، مال ہو، ہر پریشانی کا حل ہو، ہر مسئلے کا حل ہو، وہ اس وظیفے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جامع معنی وظیفہ ہے جس کی گارنٹی خود اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے، اور جس کی گارنٹی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بہت ہی مجرب و سریع الاثر وظیفہ ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ پریشانیوں کو حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کب پریشان ہوتا ہے، کب اس پر مصیبت آتی ہے؟ جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جب اللہ کو ناراض کرے گا، چاہے جو بھی کرے، وہ پریشان ہوگا۔ اذا قصر العبد فی العمل ابتلاه اللہ بالہموم۔ جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ پاک اس پر پریشانیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ جس کو پریشان کرے اس کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ جس کو خوشی دینے کا ارادہ فرما لے اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ پریشانی اس لیے آ رہی ہیں، حالات اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی ناراض۔ جب اللہ پاک کو راضی کریں گے تو اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے، اور یہ وہ وظیفہ ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوگا تو تمام مسائل کو اللہ پاک حل فرمائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو ساتھ لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ دین کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر جگہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے، یہ دین ہے۔ تو اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو انسان جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے کر لے، اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ ہماری جو نا ذمہ داری بھی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پورے کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، پورا نظام جو چل رہا ہے، کس کے لیے؟ یہی انسان کے لیے۔ تو یہ کوئی بیکار چیز ہے؟ اور یہ انسان کو ایسے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اس وظیفے کو اگر زندگی کا معمول بنا لیں گے، اللہ روزانہ ہم سے خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ سکون ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ سکون چیزوں کے اندر نہیں ہے، مال دولت کے اندر نہیں ہے۔ سکون دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب وہ اللہ راضی ہوگا، چاہے انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جب اللہ پاک اس کو خوش کرنے کا، راحت دینے کا ارادہ فرمائیں گے، جہاں بھی اس کو خوشی دیں گے۔ جو کہ ابھی یہ کورونا کے زمانے میں جو کرنٹائن لوگ جو نا وہ 15 دن جو نا کرنٹائن میں وہ رہتے تھے، تو لوگوں کا جو نا جینا حرام ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم ملل ہیں، ہم بور ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بچ کے وہاں نکل گیا، بہت پریشان تھا۔ ایک تو جنازت ایوب علیہ السلام کرنٹائن میں رہے، ایسی بیماری تھی کہ لوگوں نے کہا کہ اوروں کو بھی بیماری لگ سکتی ہے، ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ بیوی تو مجبور تھی، بیوی پاس جاتی تھی،
لیکن 18 سال یہاں 15 دن 2 ہفتہ نہیں رہ سکتے، 18 سال تک رہے، اور فرمایا کہ وہ دن مجھے یاد ہیں، بڑے اچھے دن تھے، اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اس میں جو لذت تھی، حلاوت تھی، کچھ نہ پوچھو۔ غار میں رہتے ہوئے 18 سال اللہ نے اتنی خوشی دی۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن غار کے اندر، آگ کے اندر کوئی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ یار دوست، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا تنے تنا۔ کس کے اندر ہے؟ آگ کے اندر ہے۔ اور 40 دن کے بعد جب آگ سے نکلے، کسی نے پوچھا کہ آپ کے زندگی کے اچھے دن کون سے تھے؟ فرمایا میری زندگی کے اچھے دن وہ تھے جو آگ میں گزرے۔ اللہ خوشی دینا چاہے تو غار میں خوشی دے، خوشی دینا چاہے تو اللہ جل شانہ آگ کے اندر خوشی دے دے۔ اگر پریشان کرنا چاہے تو قارون کے خزانوں میں رکھ کے پریشان کرے گا، آمان کی وزارت میں رکھ کے پریشان کرے گا، فرعون کے تخت پر بٹھا کے پریشان کرے گا، نمرود کی بادشاہی دے کر پریشان کرے گا، نوح علیہ السلام کی قوم کی اکثریت دے کر پریشان کرے گا، قوم عاد کی طاقت دے کر اس کو پریشان کرے گا، قوم سمود کی صنعت دے کر اس کو پریشان کرے گا، قوم شعیب کی تجارت کی منڈیاں دے کر اس کو پریشان کرے گا، شداد کا مال دے کر اس کو پریشان کرے گا، قوم سبا کی باغات دے کر اس کو پریشان کرے گا، ابرہا کا لشکر دے کر اس کو پریشان کرے گا، ابو جہل ابو لہب کی سرداری دے کر اللہ اس کو پریشان کرے گا۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، خوشی دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ۔ تو اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، وہ راضی ہوگا مسئلہ حل ہوں گے۔ وہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ اللہ جل شانہ نے خود بتایا کہ وہ ہے استغفار، وہ ہے توبہ۔ اور ایک توبہ جو ہے نا، یہ قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور لیکن اس کی جو عادت ہے جو ابھی میں بتاتا ہوں، یہ عادت جو نا قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ بزرگوں نے، اللہ والوں نے یہ عادت پڑھ کے، پابندی کر کے اس کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ اب اس عادت کو جو نا ہم پورا کر لیں، انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ ہمارا اٹکے گا نہیں، کوئی کام رکے گا نہیں، ساری پریشانیاں، سارے مسائل حل ہوں گے۔ وہ عدد 313 روزانہ، کوئی بھی استغفار آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، تو 313 صبح شام کوئی بھی وقت ہو، ایک مرتبہ 313 اس کو پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی تمام مسائل حل ہوں گے۔ اللہ پڑھتے اولاد بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، بارشیں بھی دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑے ایسی جگہ اللہ روزی دے گا، اس کا خیال گمان نہیں ہے، تنگ راستوں سے اس کے لیے راستہ کھول دے گا، تمام پریشانیوں کو اس سے نکال دے گا۔ یہ اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں، تو پابندی کے ساتھ اس عدد کو روزانہ پورا کریں، سارے گھر والوں کو بتا دیں، اور انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ دل کو بڑا کر کے اس کو صدقے جاریہ سمجھ کے ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔